بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یزید کی موت کیسے اور کب کہاں ہوئی، اور حسین رضی اللہ عنہ کا کس طریقے سے بدلہ مکمل ہوا، اور ان کے بیٹے علی بن حسین کو خلافت پر کس طریقے سے بیٹھانے کی کوشش کی گئی۔ آئیے ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مدینے سے فارغ ہو کر مسلم بن عقبہ اپنی فوج کو لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ مسلم بیمار تو پہلے ہی سے تھا ہی، راستے میں بیماری نے اور ترقی کی اور مقام ابوا میں اس کی حالات نازک ہو گئی۔ جب اس کی حالات خراب ہو گئی تو اس نے حسین بن نمیر کو بلا کر اپنی جگہ فوج کا سپہ سالار مقرر کیا اور وہ مر گیا۔ مدینے سے جو لوگ فرار ہوئے تھے وہ بھی مکہ میں آ کر جمع ہو گئے تھے۔ ادھر خوارج نے بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی مدد کرنی مناسب سمجھی اور وہ بھی مکہ میں آ گئے تھے۔ اس سال حج کے موقع پر تمام اہل حجاز نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی تھی۔ حسین بن نمیر لشکر شام کو لیے ہوئے مکہ کے قریب پہنچا اور عبداللہ بن زبیر کے پاس پیغام بھیجا کہ یزید کی اطاعت کر لو ورنہ مکہ پر حملہ ہوگا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے مقابلہ کی تیاری کی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے بھائی منذر بن زبیر جو مدینہ سے مکہ میں آ گئے تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی فوج کے ایک حصے کے سردار مقرر ہوئے۔ سب سے پہلے انہوں نے میدان میں نکل کر لشکر شام کو للکارا۔ اول مبازرت کی جنگ میں منذر بن زبیر کے ہاتھ سے کئی شامی مارے گئے۔ پھر جنگ مغلوبہ شروع ہوئی۔ شام تک لڑائی جاری رہی اور شکست و فتح کا کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ یہ لڑائی 27 محرم سن 64 ہجری کو شروع ہوئی تھی۔ اگلے روز حسین بن نمیر نے کوہ ابو قبیس پر منجانیق نصب کر کے خانہ کعبہ پر سنگ باری شروع کر دی اور مکہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ و سنگ باری 3 ماہ ربیع الاول سن 64 ہجری تک جاری رہی۔ 3 ربیع الاول کو شامیوں نے روئی اور گندک اور رال کے گولے بنا کر اور جلا کر پھینکنے شروع کیے، جس سے خانہ کعبہ کا تمام غلاف جل گیا اور دیواریں سیاہ ہو گئی۔ 2 منجنیقیں رات دن سنگ باری اور گولہ باری میں مصروف تھی۔ مکہ والوں کے لیے گھر سے نکلنا دشوار تھا۔ پتھروں کے صدمے سے خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئی تھی اور چھت گر گئی تھی۔ اہل شام کے اس محاصرے نے بہت شدت اور سختی اختیار کی اور بعد کی امدادی فوج کے آ جانے سے اہل شام کی کل تعداد 5000 تک پہنچ گئی تھی۔ یہاں اہل شام خانہ کعبہ اور شہر مکہ پر سنگ باری کر رہے تھے۔ وہاں 10 ربیع الاول کو یزید نے مقام حوران میں 3 سال اور 8 ماہ کی حکومت اور 38 یا 39 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ یزید کے مرنے کی خبر اول عبداللہ بن زبیر کے پاس پہنچی۔ انہوں نے بلند آواز سے شامیوں سے کہا، بدبختو، تم اب کیوں لڑ رہے ہو؟ تمہارا گمراہ سردار مر گیا۔